نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سورۃ مزمل کا شان نزول یہ ہے، اسے مختصر سمجھیں کہ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی آئی تو آپ بہت گھبرائے، طبیعت میں خوف پیدا ہوا، کیونکہ جبریل امین کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں تھا، تو اس وقت پہلی دفعہ دیکھا۔ اسی خوف میں گھر تشریف لائے، آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت تسلی دی۔ پھر تقریباً 6 ماہ تک وحی کا سلسلہ بند رہا، منقطع رہا، لیکن اس 6 ماہ کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے مبارک خواب دیکھتے رہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کی جو عمر بنتی ہے وہ 23 سال۔ اگر 23 سال کو 6 مہینوں میں یعنی 6 ماہیوں میں تقسیم کیے جائے تو وہ بنتی ہیں 46، 23 دونا 46۔ تو ان میں سے جو پہلے 6 ماہ تھے اس میں وحی نہیں آئی، بلکہ خواب آتے رہے۔ تو اسی کہتے ہیں رؤیا صادقہ، اچھے خواب، نیک خواب، یہ وحی کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ وہ 46واں اسی لیے ہیں، اگر آپ کے اعلان نبوت کی زندگی کو دیکھا جائے جو 23 سال ہے، پھر اس کو 6 ماہیوں میں تقسیم کی جائے تو 46 بنتے ہیں۔ ان 46 میں سے جو پہلے 6 مہینے ہیں اس میں وحی نہیں آئی، خواب آتے رہے۔ اور آپ علیہ السلام کے انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور وہی جو ہے کبھی جبریل امین کے ذریعے سے آتی ہے، اور کبھی الہام کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی خواب کی طرح آتی ہے۔ تو 6 ماہ کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ وہی شخص جو 6 ماہ پہلے آسمان کے کناروں پر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بڑا جسم ہے، جس کو آپ علیہ السلام نے پہلے غار حرا میں دیکھا تھا۔ آپ پر ایک گھبراہٹ کی، خوف کی ایک اور کیفیت طاری ہوگی۔ آپ پھر گھر تشریف لائے، اور اس خوف کی وجہ سے کچھ سردی محسوس فرما رہے تھے۔ آپ نے آ کر اپنی زوجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو، یہ الفاظ کہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے جو وحی بھیجی، 2 صورتیں آئی ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ان دونوں لفظوں سے آپ علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، اور دونوں لفظوں میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں مدثر دثار سے ہے، جس کا معنی لحاف اور رضائی ہے، اور مزمل زمیل سے ہے، جس کا معنی چادر ہے۔ پس چادر اوڑھ لی، یا کوئی کپڑا اوڑھ لیا، یا کوئی موٹا کپڑا اوڑھ لیا، تو انہی الفاظ کی نسبت سے اللہ نے آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر، اس قسم کے الفاظ اللہ نے فرمائے۔ تو یہ وحی کے انقطاع کا جو زمانہ تھا، اس کے بعد جو سب سے پہلے جو نازل ہوئی ہے، وحی آئی ہے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ سورۃ مزمل نازل ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کی کچھ ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، اور پھر 1 سال کے بعد بقیہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سورۃ مدثر نازل ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں یہ دونوں اکٹھی ہی نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ایک حکم ہے، قیام اللیل کا حکم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بڑی محبت کے فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے میرے محبوب اور صحابہ کرام، سب پر رات کے چوتھائی حصہ سے کچھ زیادہ کا قیام کرنا فرض ہے۔ رات کو قیام کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، میں اے چادر اوڑھنے والے، آپ رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر باقی تمام رات قیام کیا کریں۔ تو یہ قیام آدھی رات کر لیں، یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، یا پھر اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں۔ تو یہ حکم آپ علیہ السلام کو ملا، اس لیے قیام اللیل یعنی تہجد جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک زمانے تک یہ فرض تھی۔ اس کے بعد پھر جب معراج کی رات آپ علیہ السلام تشریف لے گئے عرش پہ، تو اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا، 5 نمازیں فرض کی، تو تہجد کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اس منسوخ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔
تین وجوہات تو قرآن پاک کے اندر ہیں اسی صورت کے اندر۔ پہلی وجہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اللہ کے علم میں ہے کہ تم دو تہائی کے قریب یا نصف کے قریب یا ایک تہائی کے قریب رات کو کھڑے ہوتے ہو، لیکن اس کو شمار کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ کیسے گنے گے؟ نہ گھڑیاں ہیں، نہ منٹ ہیں، نہ سیکنڈ ہیں۔ جب آدمی تہجد پڑھنا شروع کر دے تو اس کو اندازے کے ساتھ شمار کرنا کی مشکل ہے۔ اب نصف رات ہوئی ہے، دو تہائی ہوئی ہے، ایک تہائی ہوئی ہے، گھڑیاں نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے حکم کو منسوخ کر کے آسانی پیدا کر دی کہ اب تم جو چاہو جتنا چاہو پڑھ لو، پڑھ لو تو بہت بہتر، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تم میں سے بعض مریض ہیں، فرض ادا کرنا مشکل ہوگا، بعض دن پر روزی کمانے میں مصروف رہتے ہیں تو رات کو فرض ادا کرنا مشکل ہوگا، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فرض ادا کرنا مشکل ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے اس فرضیت کو، تہجد والی کو، قیام اللیل کو منسوخ کر دیا۔ تیسری وجہ اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے دن کی جو مشغولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ کو ذاتی کام بھی ہیں، دینی کام بھی ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، ان کے پاس بھی جانا ہے، انہیں اللہ کی بات بھی بتانی، تو پھر رات کو کھڑا ہونا مشکل ہوگا۔ ان تین عذروں کے پیش نظر اللہ نے تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہ فرض نہیں ہے، اب یہ نفل ہے، پڑھو تو بہتر ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں، لیکن تہجد کا اہتمام مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی تہجد کو اہتمام سے پڑھتے تھے، اگر کبھی رہ گئی تو دن میں قضا کر کے پڑھ لیتے تھے، حالانکہ نوافل کی قضا نہیں ہوتی، لیکن ایک اہتمام تھا، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً ہمارے حفاظ کرام اور علماء کرام کو تہجد اپنے اوپر فرض سمجھنی چاہیے، اگرچہ فرض نہیں ہے۔ اس قیام اللیل کی حکمتیں کیا ہیں کہ جو رات میں اٹھنے کا اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ وحی کی ابتدا ہے، پھر تو اندر پورا قرآن نازل ہونا ہے، یہ بہت وزنی ہے، بوجھ والا ہے، اس کا اٹھانا مشکل ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم ابھی سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو، رات کو اٹھنے کی عادت ڈالو، مشقت برداشت کرنا شروع کریں تو آپ کے لیے آئندہ مشقت والا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ حکم کیوں دیا گیا رات کے قیام کا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک اسی صورت کے اندر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کو جب آدمی اٹھتا ہے تو اس سے نفس کی اصلاح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی رات کو سوئے پھر اٹھے تو گرمی میں رات چھوٹی، سردی میں سردی بہت زیادہ، تو رات کا اٹھنا نفس پہ بہت بھاری، اس لیے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، یہ نفس کو روند کے رکھ دیتا ہے۔ نمبر دو فاقوم قیلا، اس میں آدمی چونکہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلا آدمی بات دل سے کرتا ہے، اقوم قیلا سچی بات کرتا ہے، بلکہ آدمی بات بڑے دل جمی سے کرتا ہے، قرآن کو دل جمی سے پڑھتا ہے، مناجات کو دل جمی سے کرتا ہے، خلوت ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بندہ ہے یا اس کا رب ہے، اس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کو کوئی اور تمہاری مشغولیت نہیں ہے، جبکہ دن کو مشغولیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ رات کو اٹھا کرو، تو بہتر یہی ہے کہ آدمی سوئے پھر اٹھے، پھر نہ سوئے پھر بھی تہجد پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللیل کلھا ناشئہ، پوری رات ہی اٹھنا ہے، جب بھی تہجد پڑھ لو تو تہجد ہی شمار ہوگی، شروع رات میں پڑھ لو، درمیان میں پڑھ لو، آخر میں پڑھ لو تو تہجد ہی ہوگی، افضل یہ ہے کہ آدمی آخر رات کے اندر پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے آیت ہے فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، عجیب بات ہے، دنیا کے اندر بڑے فتنے ہیں، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، لیکن بات کو سمجھنا سمجھانا اس کا رواج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 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 اس نام سے ذکر کرنا جو ٹھیک نہیں ہے، اس میں ذات کا اکیلا ذکر ٹھیک نہیں ہے، بعضوں نے تو اس کو بدعت کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی خطا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں اس آیت سے اس میں ذات کا اکیلا ذکر ثابت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام، اپنا رب کا نام لو، رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب رب کا نام ایک دفعہ لینا ہے یا 100 دفعہ لینا ہے، محبت کی بات ہے،
رب کا نام اللہ ہے، اللہ فرمانے اپنے رب کا نام لو، تو بندہ کیا کہے گا؟ اللہ 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 اللہ، تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، بدعت کیسے ہو گیا؟ حدیث کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا اس وقت تک قائم دائم رہے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ ایک روایت کے اندر جو ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ یہ صحابی، اب دیکھو اللہ اللہ کا لفظ موجود ہے اور فقط اکیلا ہی موجود ہے، تو اس لیے جو ہے جلدی سے انسان کو فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ انسان کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کہنی چاہیے، تاکہ نہ قرآن کی آیت پر فرق ہو، نہ حدیث اس کے مخالف، نہ حدیث جو ہے اس کے مخالف ہو، نہ صالحین کے عمل کے خلاف ہو، اس کی بات سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو یہ سلوک، یہ تصوف، یہ دل کی اصلاح، اس کے 7 مقامات ہیں جو جو صوفیہ کرام نے لکھے ہیں، تو وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں، بلکہ اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت کرنا، اس سے سلوک کس طرح طے ہوگا؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات مرقات میں فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، جو شخص رات کو نہیں اٹھتا، قیام نہیں کرتا، تہجد نہیں پڑھتا، وہ صالحین کاملین میں سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا دوسرا مقام سلوک کا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا معنی مخارج بھی صحیح ہو، حسن صوت بھی ہو جس حد تک اللہ نے دی ہو، اور بالکل آرام سے مزے لے کر معنی مفہوم سمجھتے ہو اس کی تلاوت کرو۔ نمبر 3، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ اللہ بھی کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور لوگوں سے الگ تھلگ بھی رہو، یعنی کچھ وقت خلوت میں بھی گزارو اللہ کے ساتھ۔ نمبر 5، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ پر ہی توکل اور بھروسہ کرو۔ نمبر 6، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ جو باتیں کریں اس پہ صبر کرو۔ نمبر 7، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اگر لوگ تنگ کریں، تکلیف دیں، آپ کے خلاف باتیں کریں تو ان سے الگ ہونا پڑے تو خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اس کے اندر، اسی صورت کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ اور بیان کیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے، نماز کے اندر قرآن کا کیا درجہ ہے، کون سی صورت پڑھنے کا کیا حکم ہے، تو اس کے اندر ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ دیکھیے نمازیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک امام، نمبر 2 مقتدی، نمبر 3 منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ تو قرآن کے اندر تینوں حکم موجود ہیں، ایک حکم امام کے لیے، ایک مقتدی کے لیے، اور اسی طرح جو ہے تیسرا حکم منفرد کے لیے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ یہ جو آیت سورۃ مزمل کی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے کہ جب وہ نماز پڑھے جہاں سے اس سے قرآن آسان لگتا ہو وہ پڑھ لے۔ مقتدی اور امام کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ تہجد کی بات چل رہی ہے، تہجد میں جماعت نہیں ہوتی، تہجد انفرادی عمل ہے، اس لیے یہاں منفرد کا حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اور امام کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر حکم ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ تو امام اتنا اونچا پڑھے کہ مقتدی تھوڑے ہیں پورے محلے کو آواز جاری ہے، اور نہ اتنا ایسا پڑھے کہ مقتدی تک آواز نہ جائے، درمیانہ راستہ اختیار کرے، جس قدر مقتدی ہیں اسی کے مطابق آواز سے پڑھے۔ اور مقتدی کا حکم سورۃ اعراف کے اندر گزرا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تم سنو، توجہ دو، خاموشی اختیار کرو۔ تو تینوں کا حکم جو ہے الگ الگ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔